السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش باش اور صحت مند رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آج بھی میں بات جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے ہی کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہماری کنٹری میں ہوتا ہے تو خاص طور پہ جو ہے بس یوٹیوبرز جو ہیں نیوز ریلیٹڈ چینل جو چلا رہے ہیں وہ تو بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور انہوں نے جب تک ابھی ان کو کچھ نیا نہیں ملے گا تو انہوں نے بس اس کے پیچھے ہی لگ جانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ بھی شاید یہی کر رہی ہیں، میں وہ نہیں کر رہی، کیونکہ میں نیوز تو دے نہیں رہی۔ میں نے کل ایک کنڈولنس تعزیت کے لیے ایک ویڈیو کی تھی اپلوڈ، اور دوسرا اب میں جس بارے میں بات کرتی ہوں وہ ایک سوشل ایشو جو ہو رہا ہوتا ہے اس پر میں ایک پوائنٹ آف ویو پیش کرتی ہوں۔ باقی نیوز کیا دے رہے ہیں کیا نہیں، اس میں صحیح غلط میں بھی کوئی ہمیں جس جگہ پہ اللہ کا معاملہ آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو ان کے بیٹے کے حوالے سے خبریں ہیں کہ سوسائڈل انہوں نے اٹیمپٹ کیا اور اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی، تو ممکن ہے ایسا ہو، لیکن جب ایک چیز فیملی ڈکلیئر کر رہی ہے کہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ تھے، تو اصل میں بات یہ کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں بہت سے لوگ ڈپریشن کو سمجھتے اور مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ اس کو ڈپریشن تو نہیں، ہاں مگر ڈپریشن کا جو مریض ہوگا اس کو پاگل کہنا پسند کرے گی۔ مطلب ہمارا ایک مینٹل ڈس آرڈر ہی ہوتا ہے اور بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں یہ پرابلم بہت کامن ہو رہی ہے۔ تو ان کے بیٹے کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، اور میں نے کامنٹس دیکھا، اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے، مطلب ہمیں ڈرنا چاہیے برے وقت سے، اور نہیں اونچے بول یا ایسے بول بولنے چاہیے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جو معاملے اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور کسی جگہ پہ انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو بس مطلب لوگ کچھ بولتے ہوئے اتنی لمٹس کراس کر دیتے ہیں کہ مولانا صاحب جو دوسروں کو دنیا کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے بیٹے نے حرام فیل کیا اور انہوں نے جنازہ بھی کروا دیا۔ جنازے کی کسی کی کیا اوقات ہے؟ جس کو اللہ چاہے جنازہ نصیب کرے، اللہ نہ چاہے تو بندے کو قبر بھی نصیب نہ ہو۔ تو بھائی کسی معاملوں میں قبروں کو، جنازوں کو، میتوں کو تو آپ لوگ بخش دیجئے۔ کیوں اتنا زیادہ کڑواہٹ اتنی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے اندر کہ ہم کچھ اچھا سوچ ہی نہیں سکتے؟ تو بس لوگ یوں لگے ہوئے ہیں بولنے میں، تو یہ بھائی ایک بیماری ہے، ایک مطلب کوئی بھی کیفیت آپ کے دماغ کی یا موڈ ڈس آرڈر کی، کبھی کبھار وہ چیز جو ہے مطلب اعتدال سے ایک نیوٹرل ہماری جو لمٹس ہوتی ہیں کسی بھی کیفیت کی، اس کو جب کراس کر جاتی ہے تو اس میں تھوڑی آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، لیکن اتنا ہمیں شعور ہونا چاہیے۔ جب فالتو چیزوں کے شعور ہم بہت حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہمارا جو ہے معاشرہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے، تو ہم کام کی چیزیں بھی تو معلوم کر سکتے ہیں۔ گوگل سرچ ہے، موبائلوں کو ہاتھ میں لیا ہوتا ہے تو تھوڑا دیکھ لیا کیجئے۔ تو ان ساری جو ہے جو ڈفرینٹ اس کی فیزز ہوتے ہیں، یا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی بڑی بیماری کینسر ہے، اسٹیج 1، اسٹیج 2، لاسٹ اسٹیج، اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح بائی پولر ڈیزیز بھی ہے، اور آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہے وہ۔ آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے اس میں، تو آپ کو کبھی کبھار میڈیکل ٹریٹمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے قریبی ہی بہت لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پاگل ہو گئے تو ہمیں کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور وہ بہت ہی لمیٹڈ مطلب کچھ آپ کی
طبیعت کے مطابق کورسز کرواتے ہیں، کسی کو 3 مہینے اگر ضرورت ہے، 6 مہینے یا جو بھی، تو آپ کی چیزیں تھوڑی کنٹرول میں آ جائیں. کبھی کبھار آپ کی باڈی کے کیمیکل ہی ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، جس سے ڈیفیشنسیز یا انکریز ہو جائیں تو بھی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں. یہ دیکھیں وہی کیفیت ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے. ایک تو غصہ وہ ہے نا کہ آپ کو غصہ آیا ہے، لیکن آپ کو اس میں اتنا ہوش ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے غصے میں، پلیٹ نہیں توڑنی، مجھے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. ایک لمٹ ہے کہ آپ نے اتنی نہیں کراس کر جانی کہ آپ سنبھال نہ سکیں. پھر اس کے بعد ایک غصہ وہ ہوگا کہ آپ غصے میں بھول ہی جائیں کہ کوئی آؤٹ سائڈر بیٹھا ہوا ہے، آل فال جو مرضی آپ نے بولنا ہے آپ سامنے والے کو بولتے چلے جائیں. آپ رسپیکٹ یہ والی بھول جائیں یا مینرز بھول جائیں کہ ہم نے آؤٹ سائڈر کے سامنے کیا بات کرنی ہے نہیں کرنی. یا پھر آپ چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں، آپ شاؤٹنگ شروع کر دیں، آپ سوچیں ہی نہیں کہ آپ سامنے والے کو سننا ہی ناپسند کریں. اسی طرح دیکھیں غصہ جو ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے نا، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے، آپ کنٹرول کریں. لیکن جب آپ ایک چیز ہم تو ہیں ہی غصے والے، آپ کنٹرول نہیں کرنا چاہیں گے، وہ چیز بڑھتے بڑھتے ایج کے ساتھ آپ کا کنٹرول اور کم ہو جائے گا. وقت کے ساتھ کوئی بچہ ہے جو بچپن سے ہائپر ہوتا ہے، اگر آپ بچے کو صحیح ٹائم پر ریلیکس اور کول مائنڈ نہیں بنائیں گے تو وہ اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ سمجھتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ کسی آؤٹ سائڈر سے یا اپنے کولیگ سے، اپنے فرینڈز وغیرہ سے کیسے بیہیو کرنا ہے وہ یہ تمیز بھی بھول جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ چیز اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ اس کا بہت غصہ بڑھتا چلا جائے گا کہ سامنے والا اس سے جو ہے جو مطلب کہ ان ایزی فیل کرے گا. تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. یا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے موڈز میں سیڈنس بہت آ رہی ہے، آپ ایک دم سے مطلب آپ کی پرسنالٹی ایسی نہیں تھی اور آپ کی پرسنالٹی میں چینج آ رہا ہے، آپ بہت خاموش ہو گئے ہیں، مطلب آپ کا بولنے کا دل نہیں چاہ رہا، یا آپ کا ہنسنے کا دل نہیں چاہ رہا ہنسنے والی بات پہ بھی، یا آپ کو بلا وجہ میں چڑچڑاپن ہو رہا ہے، یا پھر آپ کو نیند بہت آ رہی ہے، یا پھر آپ کو اداسی ہو رہی ہے. تو مطلب ڈفرینٹ موڈس کی کیفیات ہوتی ہیں نا، تو انسان کو اپنے آس پاس اپنی فیملی میں بھی اور خود میں بھی نوٹس رکھنا چاہیے. اگر آپ کو بائی برتھ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ کے موڈ میں کوئی چینجنگ کسی آپ کی لائف کے انسیڈنٹ کی وجہ سے آ رہی ہے تو آپ کو تھوڑا بہت محسوس ہوگا اپنے اندر، تو آپ وہ چیز بہت زیادہ بڑھ نہ جائے تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیجیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر آپ ظاہری بات ہے وہ تو ڈاکٹر اور آپ کی پرائیویسی ہے. تو اس بات کو سمجھنا سب سے پہلے تو ہماری سوسائٹی میں بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے. آپ نے باقی بیماریوں کی طرح مینٹل ہیلتھ بھی ایک بیماری ہے جس کا سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چل پاتا، اور آپ صرف اس چکر میں آپ کے انیشیل اسٹیج میں آپ اپنے آپ کو ہم پاگل تھوڑی ہیں تو آپ اپنی ڈیزیز کو بڑھا لیتے ہیں، یا کسی اور اپنے فیملی ممبر کی بھی. تو اتنا شعور ہونا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. ڈپریشن کا مرض بہت زیادہ جو ہے دنیا بھر میں بہت ہی عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دوسرا، مجھے اگر کوئی ویڈیو ملی مولانا ڈاکٹر اسرار کی تو میں وہ دیکھوں گی. میں پھر لاسٹ میں ویڈیو کے انشاءاللہ شیئر کروں گی اگر مجھے مل گئی، جس میں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ ڈپریشن کے پیشنٹ تھے. تو اس کا مطلب ہے ان کے والد صاحب کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. بس یہی چیز ہے. اور جب یہ چیز جو ہے آپ کی بہت شدت اختیار کر دیتی ہے تو وہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، رائٹ اینڈ رانگ چھین لیتی ہے یہ آپ کے سینس کو. تو آپ پھر اپنے لیے بھی اور کسی دوسرے کے لیے بھی جو ہے نقصان دہ ہو سکتی ہے آپ کی کوئی ایکٹیویٹی.
اس لیے جو ہے اگر آپ کی فیملی میں بھی ہو تو وہ مطلب آپ اس کا علاج کرائیں، اگنور مت کریں، اور نہ تو کسی کی بیماری کا مذاق بنائیں اور نہ ہی کسی کی موت کا، نہ ہی میتوں کا، نہ جنازوں کا، اور اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی رحم کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی رحم کی ہی درخواست کریں کہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ چیک کرانے کے لیے کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے آپ کو تجربے سے نہ گزار دیں، تو اس سے پہلے آپ عقل سے کام لے لیجئے، مت نیگیٹیوٹی اتنی جن معاملوں میں بولنا نہیں بنتا اس میں خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے جو بائی آکوپیشن ڈاکٹرز ہیں تو وہ یہ چیز اچھی طرح سے ان کو تو معلوم ہی ہے کہ جو ہے اس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ آپ کے موڈ کی کیفیات بدلیں، آپ کبھی کبھار آپ اوور انٹیلیجنٹ ہیں، بہت جینیس ہیں، تو بھی آپ کے جو ہے مطلب دماغ پہ اثر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے اگر آپ اسلام کی طرف بہت زیادہ ہیں، کسی بھی چیز میں ایکسیڈ ہو جانا لمٹ سے جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو اگر آپ اسلام کے بہت زیادہ مطلب قریب ہیں اور آپ ڈفرینٹ اسکالرز، اسلامک اسکالرز کے لیکچرز سنتے رہتے ہیں، تو کبھی وہ مکس اپ ہو کے آپ کے مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب بھی کر سکتے ہیں اور آپ لادینیت کی طرف بھی چلے جا سکتے ہیں۔ تو مطلب میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہی، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر بات یہ کہ ان کے گھر والوں کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم، تو بس، اور وہ پڑھی لکھی فیملیز ہوتی ہیں، اسی چکر میں وہ اور زیادہ مسائل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بس تھوڑی سی آپ کو نالج کی، ایک شعور کی ضرورت ہے، اور اسی لیے یہ اس چیز کی کمی ہی کی وجہ سے جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر میں جو حادثہ ہوا ہے، لوگ کسی بھی بات کو سوچے سمجھے بغیر بس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ واقعی بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری ایک فرینڈ تھی ہماری جب اسکول لائف میں، اور اس کے جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کے ساتھ مینٹل ڈس آرڈر تھا، اور وہ ایشو ان کا اتنا زیادہ مطلب شدت اختیار کر گیا کہ ان کو پھر صحیح غلط کا اتنا مطلب کہ یہ چیز نقصان دہ ہے ان کو اتنا بھی سینس نہیں رہا، تو انہوں نے پھر وہ اپنی لائف ختم کرنے کی طرف اس فیز میں چلے گئے، جس پہ انہوں نے 3-4 دفعہ جو ہے سوسائڈل اٹیمپٹس کیے، اور اس میں 4th ٹائم جو ہے پھر وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ظاہری بات ہے، اور فیملی نہیں تھی ان کے گھر میں اتفاق سے، حالانکہ وہ ان کی ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے اور ان کو انجیکشنز بھی لگتے تھے اینٹی ڈپریسنٹ، اور مگر ان کے اوپر دوائیاں اتنا کام نہیں کر رہی، بہت ہائی ڈوز کے انجیکشنز لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالے، یہ ایک بیماری ہے، اور بس مینٹل ہیلتھ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اسی پہ ہماری زندگی کا، ہمارے ہوش و حواس میں رہنے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بس یہ چیز ہے، سمجھنے کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے اس چیز کی سمجھ کی کمی ہے، تو مگر ایسا ہوتا ہے، اور اس کو ہم اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، کسی بھی قسم کے نیم سے پکار سکتے ہیں اس پرابلم کو۔ تو بس اللہ تعالیٰ اپنے ذومان میں رکھیے، اگر آپ ایگری کرتے ہیں اور آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے، اللہ کرے کسی ایک کی بھی اس میں بھلائی ہو جائے تو میری تو وصولی ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کی زبان سے سننے میں اور ایک جو ہے آپ نے اگر اپنی لائف میں خود ایکسپیرینس کیا ہو، ایسے لوگوں کو دیکھا ہو، تو آپ کو اس کی بات پہ زیادہ یقین آ جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور آپ لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی کی بھلائی ہو جائے، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے، ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا، میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس میں ایک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے، شاید ہمارا خاندان جو ہے
اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے. لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے. اسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے، یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا. مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی، اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں. خودکشی کر جاتا ہے ڈپریشن. کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی. کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے. اور جب آدمی محسوس کرتا آئی کانٹ فیس دیز ریئلٹیز، یہ کمٹ سوسائڈ. یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، امنگ ہے، محنت ہے، دوڑ رہا ہے، امیدیں ہیں. اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا. عجیب ہے یہ. اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے. ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا. میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس مینیک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے. کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ. ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں. انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسو سائیکوسس.